خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ کافی حد تک کھری تھی، اور کھری باتیں کرنا میرے خیال میں کہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں، اور آپ کو یاد ہے ہم وی ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ، ریس میں ہوتے تھے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ جی 71 میں اس طرف سے دشمن کی طرف سے کچھ گولے گرے، اور جی یہاں سے ہم نے جب اس کا جواب دیا تو وہ توبے بند ہو گئی، تو دوسرے دن خبر آئی کہ بھئی ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو حالات کو بالکل اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے، کڑی باتیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، میں اس بحث میں دراصل یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ابتدا میں جو انٹروڈکشن دیا اس میں آپ نے سندھ کا ذکر کیا کہ آخرکار سندھ میں اتنا ٹرمائل کیوں ہے، تو میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک لانگ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، کہ سندھ کیا ہے۔ سندھ کی سرزمین سندھو دریا نے بنایا ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور سندھو دریا جو ہے وہ 2 کروڑ سال سے بہہ رہا ہے۔ اس دھرتی کی عمر 5 ارب برس ہے، اور تھر میں جو کاروں جہر جبل ہے اس کی عمر 4.7 بلین ایئرز ہے۔ انڈس کا جو رائٹ بینک ہے وہ کسی زمانے میں اخائمینن کا جو قدیم ایرانی سلطنت تھا اس کا حصہ تھا۔ ایوب خان نے کے زمانے میں ایک مرتبہ شہنشاہ ایران نے بیان دیا تھا کہ ایوب خان صاحب کو ذرا زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ انڈس ریور کا جو رائٹ بینک ہے وہ قدیم ایرانی سلطنت کا حصہ تھا، ڈائریس دا ون گریٹ کے زمانے کا، جس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رنی کوٹ جو ہے وہ شاید اسی ایرانی قدیم سلطنت کا ایسٹرن جو ہے وہ فورٹیفیکیشن وال ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدیم سندھ کو اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ انڈس ویلی کا لوور پارٹ ہے۔ آج کا جو پاکستان ہے وہ لوور انڈس ویلی کی جغرافی میں قائم ہے۔ آج کے پاکستان کا تاریخی اور حقیقی اگر نام رکھا جائے گا تو دیٹ وڈ بی لوور انڈس ویلی پاکستان۔ اچھا، اور اس علاقے کے کئی نام تبدیل ہوئے ہیں، مختلف جو لوگ آئے، جو حملے آور آیا، انہوں نے اس علاقے کو ایک نیا اسٹیٹ بنایا اور اس کا ایک نیا نام رکھا۔ اچھا، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈس ویلی کی جغرافی ہے اس کو سمندر لگتا ہے، اور جس علاقے کو ڈیپ سی سے کانٹیکٹ رہتا ہے اس کو ساری دنیا سے کانٹیکٹ ہے۔ پورے پاکستان کا سب سے زیادہ شاہکار علاقہ سندھ ہے، پورے پاکستان کا سب سے امپارٹنٹ علاقہ سندھ ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ we have got 200 billion tons of coal in Thar. We have got 125 square kilometers of granite in Thar. We have got 100 miles of strip of China clay in Thar. اور تھر وہ علاقہ ہے جہاں ہر سال قحط ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ when you travel in Thar آپ کو راستے کے دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ڈھانچے ملتے ہیں جانوروں کے، اور وہ ڈیزیز اور ڈیتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ انڈس نے یہ علاقہ بنایا ہے تو انڈس نے ایک کانٹیننٹل شیلف بنایا ہے، سمندر میں 150 میل کا ایک سلوپ بنایا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انجینئر جب یہاں آئے تو they were really surprised to see، انہوں نے کہا کہ یہ تو this is the wonder of the world. We have got 150 kilometers of continental shelf in Sindh. India has got only 6 kilometers of continental shelf and Balochistan has got only 6 kilometers of continental shelf. تو اب جو ہے وہ سندھ کی میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، ہمارے ہاں علم کی حالت یہ ہے کہ ایک اخبار میں نے خبر پڑھی کہ جی یہ دریائے سندھ جو ہے اس کا ہم نام تبدیل کر کے دریائے پاکستان رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا نام دریائے سندھ ہوگا تو سندھی کہیں گے کہ یہ تو ہمارا دریا ہے تو یہ پانی اس کا ہم کو دے دو۔ اچھا، ایک یہ مجھے بات ختم کر کے دیں کہ دریائے سندھ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دریا سندھ کا ہے، سندھ نام اس دریا کا ہے،
سندھ کے خطے پر نام اس دریا کے نام سے پڑا ہے. نہیں، میں آپ بالکل اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ضروری ہو